ناظرین گرامی، اس وقت ہم بغداد شہر میں موجود ہیں۔ بغداد ایک تاریخی شہر ہے اور یہ علاقہ اس وقت جہاں ہم موجود ہیں، یہ علاقہ محلہ باب الشیخ کہلاتا ہے، اور یہ محلہ باب الشیخ اس لیے کہلاتا ہے کیونکہ یہاں پر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار واقع ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اللہ کا قرب اسے حاصل ہوتا ہے، اللہ کا قرب اسے حاصل ہوتا ہے جو مخلوق خدا پر شفقت کرتا ہے۔ اسی قول کے ساتھ حضرت کے مزار کی طرف بڑھتے ہیں۔ ناظرین گرامی، جو بیرونی دروازہ ہے حضرت کے مزار کا، یہ اس کا پہلا برآمدہ ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خدام یہاں اس وقت صفائی پر مامور ہیں اور کثرت سے مزار کی صفائی کی جاتی ہے، چونکہ زائرین کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ حضرت نے فرمایا کہ خدمت کرو تو تم مخدوم بن جاؤ گے۔ ہمارے ہاں مخدوم بننا چاہتے ہیں، مگر حضرت کے اس قول پر عمل کرتے ہوئے خدمت کا جو عمل ہے اس پر سے جسے سمجھیے کہ آپ ہماری اس طرح سے نظر نہیں ہوتی ہے، مگر یہاں دیکھیے کہ لوگ کس طرح سے زائرین کی خدمت پر مامور ہیں۔ اس وقت ہم حضرت کے مزار کے صحن کے پاس موجود ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت کا جو روحانی جاہ و جلال ہے، جو کمال ہے، جو جمال ہے روحانی، وہ صحن سے عیاں ہے۔ یہ ایک وسیع و عریض صحن ہے، اور میرے عقب میں، صحن کے بھی عقب میں جو بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ بنیادی طور پر وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مدفون ہے۔ غوث العظم حضرت سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 1 رمضان المبارک 470 ہجری میں ایران کے صوبہ کرمان شاہ کے مغربی شہر گیلان میں ہوئی۔ اسی نسبت سے آپ کے نام کے ساتھ گیلانی لگایا جاتا ہے، جو کہ عربی میں جیلانی میں تبدیل ہو گیا۔ آپ کا نسب والد کی جانب سے حسنی اور والدہ کی جانب سے حسینی سادات سے جا ملتا ہے۔ غوث العظم پیران پیر، دستگیر، میر محی الدین، سلطان الاولیاء، قطب ربانی، محبوب سبحانی، قندیل لا مکانی اور امام الاولیاء، یہ سارے القابات حضرت سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں۔ ناظرین گرامی، مختلف صوفیاء کی کرامات کا اکثر ذکر ہوتا ہے، اکثر تذکرہ ہوتا ہے۔ میرے نزدیک صوفیاء کی جو سب سے بڑی کرامت ہے وہ ان کا عالم صوفی باعمل ہونا ہے۔ یہ جو عمل ہے، اسی کرامت سے تبدیلی کا شگوفہ جو ہے وہ پھوٹتا ہے۔ ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ایک نوجوان جو حصول علم کے لیے بغداد جانا چاہتے تھے، انہوں نے اپنی والدہ سے اجازت مانگی۔ اجازت کے بعد والدہ نے انہیں 40 دینار ان کے کرتے کی اندرونی جیب میں سی دیے۔ سفر کے دوران اس قافلے پر ڈاکو پڑ گئے اور ڈاکوؤں نے لوٹ مار کی، مگر جب اس نوجوان کی تلاشی ہوئی تو کچھ نہیں ملا۔ لیکن نوجوان سے جب پوچھا گیا کہ کیا تمہارے پاس کچھ ہے، تو نوجوان نے سچ بولا۔ اس نے کہا کہ ہاں، میرے پاس 40 دینار ہیں، اور اسے پھر ڈاکوؤں کے سردار کے پاس لے جایا گیا تو پتہ لگا کہ 40 دینار جو ہیں وہ جیب کی اندرونی یعنی کہ کرتے کی اندرونی جیب میں سلے ہوئے تھے۔ ڈاکو بہت حیران ہوا۔ اس نے کہا کہ تم جھوٹ بھی بول سکتے تھے، تلاشی تو ہم لے چکے تھے، تم آرام سے آزاد ہو سکتے تھے، جا سکتے تھے۔ جس پر نوجوان نے کہا کہ میری ماں نے مجھ سے کہا تھا کہ ہمیشہ سچ بولنا، چاہے کیسی ہی حالت، کیسی ہی کیفیت، کیسی ہی مشکل، کیسی ہی صورتحال کیوں نہ ہو۔ ڈاکوؤں کا سردار حیران پریشان رہ گیا، اور اس نے سوچا کہ جو باری تعالیٰ جس سے میں نے ایک عہد کیا تھا، میں اس سے اپنا عہد توڑتے ہوئے اور میں جھوٹ بولتا ہوں، اور یہ نوجوان صرف اپنی ماں کے ساتھ جو عہد کیا ہوا ہے اس کے مطابق اس کی پیروی کرتے ہوئے اس نے نقصان برداشت کر لیا، مگر جھوٹ نہیں بولا۔ یہ نوجوان حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اس عمل کی یہ کرامت تھی کہ ڈاکوؤں کا پورا قافلہ جو ہے وہ طائب ہو گیا اور نیکی کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ یہ ہے وہ صوفیاء کی کرامت جس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ آج ہم انہی کے مزار پر موجود ہیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر، جن کا پیغام ہے سچ۔
حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ابھی کم سن تھے کہ آپ کے والد بزرگوار کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا، جن کا نام تھا حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کی والدہ ماجدہ اور آپ کے نانا حضرت عبداللہ سمئی جو تھے ان کے کاندھوں پر آپ کی پرورش اور تربیت کی تمام تر ذمہ داری آن پڑی۔ 5 برس کے تھے تقریباً جب آپ کو مکتب میں داخل کرایا گیا، اور آپ 12 برس کے تھے جب آپ کے نانا کا سایہ بھی آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ 16 برس کی عمر کے لگ بھگ آپ جیلان سے حصول علم کے لیے، مزید حصول علم کے لیے بغداد تشریف لے گئے۔ بغداد آمد کے بعد تقریباً 7 برس میں آپ نے جملہ علوم و فنون میں مہارت حاصل کی، اور اس کے بعد ظاہری علم میں مہارت حاصل کرنے کے بعد جو علوم باطنی تھے اس کے حصول کے لیے اپنے استاد اور شیخ حضرت ابو سعید مبارک مخزومی کے دست حق پر بیعت کی اور خرقہ خلافت حاصل کی۔ ناظرین گرامی، زائرین بھی اور پوری دنیا سے معتقدین بھی، اور خاص طور پہ ہمارے وطن میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بے پناہ عقیدت رکھتے ہیں ہم صوفیاء سے، بزرگوں سے، مگر ان کا جو پیغام ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس عقیدت کا بھی سچا اظہار یہی ہے کہ جو صوفیاء کی جو تعلیمات ہے اس کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جا سکے۔ اور وہ تعلیمات کیا ہیں؟ حضرت کی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی صوفیاء کی تعلیمات کیا ہیں؟ خلق خدمت کر دو، خلق خدمت کر دو مخدوم شد، ہر کے خود دیدرا محروم شد۔ اگر خلق کی خدمت نہیں کی جائے گی، اگر صرف اپنی ہی جانب کوئی دیکھتا رہے گا تو وہ باری تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم رہے گا۔ یہ ہے پیغام۔ اس وقت جس برآمدے سے میں گزر رہا ہوں یہاں پر مہمان خانے بنے ہوئے ہیں، اور یہاں پر زائرین آتے ہیں، قیام کرتے ہیں، خدام ان کی خدمت پر مامور رہتے ہیں، اور زائرین یہاں سے فیوز و برکات سمیٹ کر جاتے ہیں۔ وہ عراقی عورت ہم یہاں لے کے ہم یاد کرتے آتے جاتے رہے۔ سیدس گیلانی ابھی نہیں پردہ میں، وہ آپ کو بلائے، آؤ آپ کو حکم ہوئے تو یہاں رہنا، یا پھر سیدس گیلانی نے آپ ایمبیسی میں لکھ کے دے دیے یہ عورت یاد ہو۔ اب وہ 2 سال میں 50 سال ہو جاؤں۔ حضرت سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غریبوں، فقیروں اور ضعیفوں سے انتہائی نرمی اور شفقت سے پیش آتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، اگر مجھے دنیا اور دنیا کے تمام خزانے مل جائیں تو میں انہیں بھوکوں کے کھلانے اور ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے وقف کر دوں۔ میرے نزدیک لوگوں کو کھلانے اور ان سے محبت اور خوش مزاجی سے پیش آنے سے بڑھ کر اور کوئی کام زیادہ ثواب کا باعث نہیں۔ اس وقت ہم حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے لنگر خانے میں موجود ہیں، جہاں آج بھی زائرین کے لیے لنگر کا انتظام ہوتا ہے، جبکہ عرس کے دنوں میں عقیدت مند مزار پر خصوصی لنگر کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور خاص طور پہ ہمارا دل یہاں یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا کہ بہت ہی اعلیٰ قسم کی خوراک کا انتظام کیا جاتا ہے۔ صفائی ستھرائی کا انتظام بھی یہاں بہت ہی اعلیٰ معیار کا ہے۔ ایک اور انتہائی دلچسپ اور عمدہ بات ہم نے یہ نوٹ کی کہ یہاں لنگر کی تقسیم کے دوران کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے۔ جو زائرین جتنی جھولی پھیلاتے ہیں اتنا ہی ان کی جھولی میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، علم کی اسلام میں بے پناہ اہمیت ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے، اس تاریخی حقیقت سے ہو سکتا ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی آتی ہے تو وہ وحی تھی اقرا، اور اسی بات کو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو غلام ہیں، جو ان کے چاہنے والے ہیں، اسی روایت کو، اسی چیز کو انہوں نے بھی آگے بڑھایا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نہ صرف اپنے واعظ کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، بلکہ اپنے علم کے ذریعے بھی اس سرچشمے کو آگے بڑھایا ہے جو دین حق کو، پروانوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، آج تک کھینچتا ہے۔ کئی کتب آپ نے تحریر فرمائی جس سے دین حق کے پروانے جو ہیں، جو عاشقان اسلام جو ہیں، وہ آج بھی فیض پاتے ہیں۔ ان میں سے بہجت الاسرار اور خاص طور پہ فتوح الغیب جیسی کتابیں جو ہیں وہ آپ کو اس لائبریری میں بھی دستیاب ہیں۔ دیگر جو کتب ہیں حضرت کی وہ بھی اس لائبریری میں دستیاب ہیں۔ مجھے یہاں پہ استاد ذوق کا ایک شعر یاد آتا ہے،
اور پھر وہ جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ ان بزرگوں کا فیض آج تک کیوں جاری ہے، تو اس لیے جاری ہے کہ علم کا نور جو ہے وہ ان کے کردار میں شامل تھا۔ رہتا سخن سے نام قیامت تلک ہے ذوق، رہتا سخن سے نام قیامت تلک ہے ذوق، اولاد سے رہے یہی 2 پشت 4 پشت۔ تو یہ بزرگ ہستیاں یہ جانتے تھے کہ علم ہی ایک ایسی چیز ہے جو صدیوں ان کے پیغام کو پھیلائے گا بھی اور زندہ بھی رکھے گا۔ علم اور درس و تدریس سے جو آپ کی محبت تھی اس کا کیا عالم تھا۔ یہ جگہ جس وقت ہم یہاں اس وقت موجود ہیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میرے بائیں جانب یہاں پر آپ کی قبر مبارک بھی ہے۔ یہ عین وہی جگہ ہے جہاں آپ علم تقسیم کیا کرتے تھے، جہاں آپ درس و تدریس کیا کرتے تھے۔ یہ آپ کا وہ مدرسہ ہے جہاں آپ کو دفن کیا گیا۔ 91 برس کی عمر میں 11 ربیع الثانی 561 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ غوث الاعظم کے مقبرے پر یہ جو چاندی کی جالی ہے، یہ خاص پاکستان میں کراچی میں تیار کی گئی، اور جب یہ جالی تیار کی گئی تو ان کے عقیدت مندوں کو اس جالی کا دیدار بھی کروایا گیا۔ رنگون والا ہال میں ادیب رائے پوری صاحب جو معروف شاعر ہیں، تبھی انہوں نے یہ کلام لکھا: فاصلوں کو خدارا مٹا دو، رخ سے پردہ اب اپنے ہٹا دو، اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر دکھاوے کے لیے کسی نے اعمال کیے تو اس کے تمام اعمال ضائع ہو گئے۔ مطلب بالکل واضح ہے کہ جو عمل دکھاوے کے لیے کیا جائے گا تو وقتی جاہ و جلال، وقتی شہرت، وقتی دنیاوی فائدہ تو حاصل ہو سکے گا، لیکن اگر اس عمل میں خلوص نہیں ہوگا، نیک نیتی نہیں ہوگی، باری تعالیٰ کی رضا کی خواہش نہیں ہوگی، تو پھر اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن ان بزرگان دین کو دیکھیے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے، چونکہ عمل میں خلوص تھا، نیک نیتی تھی، اس لیے آج صدیاں گزرنے کے باوجود بھی ان لوگوں کا فیض جو ہے وہ جاری ہے۔ زائرین لاکھوں کی تعداد میں آتے ہیں اور یہاں سے نور اور روحانیت کو اکٹھا کر کے سمیٹ کر اپنے وجود میں بھر کر یہاں سے لے جاتے ہیں۔